الرحمن الرحیم وبه نستعین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کل کے گفتگو میں بات آئی تھی سلام کے آداب، آج انشاءاللہ بات کریں گے مصافحہ کے آداب، کیونکہ سلام کے ساتھ مصافحہ کا بھی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ مصافحہ کرنا ہے، مصافحہ کیسے کرنا ہے، مصافحہ کن سے کرنا ہے، مصافحے کے آداب کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ بہت ساری غلطیاں ہم سے اور آپ سے ہوتی ہیں، تو اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ مصافحہ ایک مسنون عمل ہے، ایک مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، اور مصافحہ کا جو طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، وہ داہنے ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے۔ آپ بھی مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے، اپنے داہنے ہاتھ کو بڑھائیں گے، اور دو آدمی آپس میں دونوں ہتھیلی کو بڑھا کر کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ، مسکرا کر کے سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، ملنا ہے، خیریت بھی لینی۔ اب سلام اور مصافحہ کے وقت جو ہے منہ بنا لینا، منہ لٹکا لینا، یا مصافحہ کر رہے ہیں منہ آپ کا کہیں اور گھوما ہوا ہے، مخاطب کہیں اور ہیں، ایسا نہیں۔ جن سے آپ مل رہے ہیں، جن سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں، تو مصافحہ کے وقت جو ہے آپ کو صحیح سے مصافحہ کرنا ہے، ہاتھ ملانا ہے، سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کی خیریت بھی لینی ہے۔ پوچھئے بھائی خیریت ہے کہ نہیں ہے، کیا حال چال ہے آپ کا؟ تو جواب میں ہم کو کیا کہنا؟ الحمدللہ، یا الحمدللہ یا علی کل حال، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یا اللہ کا شکر ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کہنا ہے۔ کچھ لوگوں کو خیریت جب پوچھی جاتی ہے کہ کیا حال چال ہے، خیریت ہے کہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کو الحمدللہ بھی نہیں آتا ہے، اس کو اللہ کی تعریف کرنا بھی نہیں آتا ہے، کم سے کم اللہ کا شکر کہہ دیجیے۔ کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت ہے؟ تو ابھی بزنس ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے۔ آپ سے بزنس کے بارے میں تھوڑی پوچھا گیا ہے، آپ کو تجارت کے بارے میں تھوڑی پوچھا گیا ہے۔ خیریت سے ہیں؟ ابھی سلو ہے، کسٹمر ابھی نہیں ہے، گراہک ابھی نہیں آ رہا ہے۔ بھائی صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھا ہے، جس حال میں آپ کو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ خوشحالی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پریشانی ہے تو صبر کرو، اللہ جو دیا ہے اسی میں قناعت کرو۔ ہر وقت شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح رونا گانا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، الحمدللہ علی کل حال، یا الحمدللہ یا اللہ کا شکر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سلام کلام کا ہمارا اور آپ کا انداز ہونا چاہیے، اور مصافحہ کا انداز ہونا چاہیے۔ مصافحہ کے ساتھ ایک مسئلہ آتا ہے معانقہ کا، گلا ملنا۔ تو گلا ملنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ جب سفر سے لوٹتے تھے کافی دنوں کے بعد، اور جب دوسرے صحابہ سے آ کر کے، جب گاؤں میں بستی میں آ کر کے ملتے تھے تو گلے ملتے تھے۔ ہاں، معانقہ اس کو کہتے ہیں، گلے ملتے تھے۔ تو اس مناسبت سے کافی دنوں کے بعد ایک بندہ آتا ہے، سفر سے واپس ہوتا ہے، اور آ کر کے وہ سلام کلام کے ساتھ، مصافحہ کے ساتھ وہ گلے ملتا ہے، تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، یہ مستحب ہے، ثبوت ہے اس کا، گلے مل سکتا ہے۔ لیکن عید اور بقرعید کے مناسبت سے کہ عید کی نماز پڑھ کر کے گلے ملو، بقرعید کی نماز پڑھ کر کے گلے ملو، اور خوب جو ہے فوٹو کھنچاؤ گلے مل کر کے، تو یہ عید اور بقرعید کے مناسبت سے یہ گلے ملنا اور یہ معانقہ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، عید بقرعید کے موقع پر کوئی ایسا بندہ آپ کو دکھ گیا، سعودی میں رہتا تھا، کہیں دوسرے جگہ میں کام کرتا تھا، یا کہیں کسی اور شہر میں رہتا تھا، کافی دنوں کے بعد آیا ہے، اچانک ملاقات ہوئی، کافی دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، تو ایسی صورت میں جو ہے آپ ان سے ملیں گے تو جو ہے آپ ان سے پرتفاق انداز میں سلام کیجئے، مصافحہ کیجئے، ان سے گلے بھی ملیے۔ لیکن عام حالات میں عید اور بقرعید کی مناسبت سے نہیں کہ عید ہے تو چلو گلے مل لیتے ہیں،
بقرعید ہے تو گلے مل لیتے ہیں، تو اس تعلق سے نہیں ہے۔ اچھا، مصافحہ کرتے وقت ایک دعا رائج ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمارے اور آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ جملہ تو بڑا اچھا ہے، سینٹنس بڑا اچھا ہے، لیکن حدیث سے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے مصافحہ کریں گے، بس ہاتھ ملانا ہے، مصافحہ کرنا ہے، مسکرا کے ملنا ہے، خوش مزاجی سے ملنا ہے، خیریت بھی پوچھنی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ یغفر اللہ لنا ولکم یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے جملے سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے جو سنت سے ثابت نہیں ہو۔ اس لیے سلام کیجئے، خیریت لیجئے، ہاتھ ملائیے، اور اس کے بعد یغفر اللہ لنا ولکم یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ جملہ کہنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپس میں مصافحہ کریں گے، عورتیں ہیں تو عورتوں سے مصافحہ کریں گے، مرد عورت سے مصافحہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی محرم ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، گھر میں آپ کی بچی ہے، محرم ہیں آپ کے، تو ان سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، ان سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی غیر محرم عورتوں سے آپ مصافحہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین سرک جائے گی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوہے کی سلاخ سے، لوہے کے اوزار سے، لوہے کے سلاخ سے نشانہ لگا کر کے آپ کے سر پہ زوردار مارا جائے۔ اچھا، لوہے کے سلاخ سے، لوہے کے ہتھیار سے آپ کے سر میں یا ہمارے سر میں مارا جائے تو کیا ہوگا بھائی صاحب؟ یا تو آپ بہت مضبوط ہیں تو بے ہوش ہو جائیے گا، نہیں تو آپ کا بھیجا نکل جائے گا، مر جائیے گا وہیں پر۔ فرمایا کہ آپ کے سر کے اوپر لوہے کے سلاخ سے مارا جائے نشانہ لگا کر کے، اور آپ زمین پر جو ہے گر جائیں، مر جائیں، تباہ ہو جائیں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائیں۔ غیر محرم عورت سے ہاتھ ملائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کے سر میں کوئی لوہے سے مارے اور آپ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ کتنا آسان سمجھتے ہیں، اور کتنی آسانی سے آج ہمارے نوجوان جو ہے رشتے لگنے کے بعد، منگنی وغیرہ ہونے کے بعد جو لڑکیوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو چکر رہتا ہے، اور پارکوں میں جا کر کے ملتے ہیں، گلے لگتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور ٹچ کرتے ہیں، یہ زنا ہے اور کتنا خطرناک عمل ہے۔ نبی کی سنت تو یہ ہے، نبی کی حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اصافح بالنساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی کسی غیر محرم کا ہاتھ چھوا نہیں، ٹچ نہیں کیا۔ لوگ آتے تھے، صحابہ آتے تھے، آپ سے بیعت کرتے تھے، اور سبوں سے آپ ہاتھ ملاتے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے تھے۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت تو دور کی بات ہے، ان کے ہاتھ کی طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، یہ زنا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور سماج میں تو ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مولوی صاحب سے اور پیر صاحب سے باقاعدہ ان سے بیعت کروایا جاتا ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے جو ہے ٹچ کروایا جاتا ہے اور ان سے بیعت لی جاتی ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، چاہے مولوی رہے چاہے پیر رہے۔ بھائی صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اتنی پاکیزہ شخصیت پوری کائنات کے اندر ہے کیا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں گے کہ نہیں میرا تو دل بہت پاک ہے، بہت صاف ہے، بس ایسی جان پہچان ہے، خالہ کی بیٹی ہے اور جو ہے پھوپھی کی بیٹی ہے، میں ہاتھ ملا لیا۔ نہیں ملا سکتے ہیں، نہیں ملا سکتے ہیں۔ خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، ان کے ساتھ آپ سفر بھی نہیں کر سکتے ہیں، غیر محرم ہے آپ کے لیے۔ چھونا تو دور کی بات ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا دل بہت اچھا ہے، نبی کے دل سے بھی اچھا دل آپ کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پاکیزہ دل، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں عورت کا ہاتھ ٹچ نہیں کرتا، چھوتا نہیں، ان سے بیعت نہیں کرتا۔ اما عائشہ کہتی ہے کبھی آپ نے نہیں چھوا۔ تو یہ ہے مصافحہ کے آداب۔ تو ہمیں اور آپ کو مصافحہ کرنا ہے تو سنت کے مطابق، معانقہ کرنا ہے، گلے ملنا ہے تو سنت کے مطابق، جہاں پر ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا وہاں بچنا ہے، جہاں کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ کیجئے اور سنت پر عمل کیجئے اور عملی جامہ پہنا کر کے
دونوں جہان میں کامیابی پائیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر، ان باتوں پر عملی جمع پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔